بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل ہم بات کر رہے تھے مسئلہ ممبریہ کی۔ مسئلہ ممبریہ میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بھائی، ہوتا کیا ہے کہ جب اول ہوتا ہے، آپ کو خود معلوم ہے کہ اول کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مسئلہ کم پڑ جاتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، سہام زیادہ۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ پیڑے کم بن گئے پڑے ہیں اور روٹیاں آپ نے زیادہ دینی ہیں۔ پیڑے تھوڑے ہیں، روٹیاں زیادہ دینی ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا کہ بھائی روٹیاں زیادہ بنانے کے لیے ہر پیڑے میں سے، کیونکہ آٹا تو زیادہ نہیں بڑھ رہا نا، ہر ایک پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا کیا کر لو، وہ لے کر اور جو ہے نا وہ کیا بنا دو پیڑوں کو، تو انہی پیڑوں میں سے وہ کر کے ہم وہ کل پڑھ رہے تھے۔ تو اس کے اوپر کل مسئلہ ممبریہ کے اوپر بحث آئی تھی۔ مسئلہ ممبریہ میں کیا بحث آئی تھی کہ مسئلہ ممبریہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب آتا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہوئے تھے، اس ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، تو کسی نے بندے نے سوال پوچھا ان سے کہ جناب علی، اور یہی مسئلہ پیش آیا کہ اگر ایک آدمی ہے، اس کا وہ فوت ہوا، اس کی بیوی ہے، دو بنت ہیں، اب ہے اور ام ہے، تو آپ کو پتہ ہے زوجہ کو کیا ملتا ہے؟ زوجہ کو جو ہے وہ سمن ملا کرتا ہے زوجہ کو، ٹھیک ہے جی، زوجہ کو سمن ملتا ہے۔ اور بنات کو جو ہے، دو بنات ہوں، بنت ہوں، تو اس میں سے سلسان آ گیا، اور اب کو سدس آ گیا، اور ام کو بھی سدس مال اسبہ تھا، لیکن وہ کیونکہ جو ہے وہ اتنا ہی سدس، پہلے سدس دیں گے پھر اسبہ کی بعد میں بات کریں گے۔ مسئلہ جو تھا وہ 24 سے بننا تھا، جب 24 سے دیا تو اس کو 3 ملے، بنت کو جو ہے وہ 16 ملے، اب کو 4 ملے، اور جب ان کو ہم نے ایڈ کیا تو کیا ہو گیا؟ یہ تو 27 بن گئے۔ اب مسئلہ یہ بن رہا تھا کہ جناب ہوا کیا ہے کہ یہ 27 کا تیسرا یہ تو تسو ہوتا ہے، تسو 9واں حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 1/9 جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ 1/9 ہے، تو 27 کو جب ہم 3 پہ وہ کرتے ہیں تو یہ تو 1، اچھا یہ 3 کو 27 پہ، 3 کو 27 پہ کرو، 3/27، یہ کیا مطلب ہے؟ 1/9 ہے یہ تو، 1/9، تو اس کا تو سمن تو نہیں رہا، 1/8 نہیں رہا۔ اور قرآن کا حکم کیا تھا؟ بیوی کے لیے اگر اولاد ہو تو اس کے لیے کیا تھا؟ سمن کا مسئلہ تھا۔ تو حضرت علی نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو وہ ایک بندے نے کہا کہ جناب علی، یہ تو کیا ہو گیا، اس کا تو حصہ کیا ہوگا؟ وائس اوکے جی؟ تو ہاں، جب 8واں 9ویں میں کنورٹ ہو گیا تو کیا ہوا؟ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی زوجہ کو سمن ہی ملتا ہے، لیکن یہ عرفی نصف اور سمن نہیں ہے، یہ عرفی نہیں ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا عرفی، جو جس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا 8واں حصہ، مطلب 8 روپے میں سے کیا ہو گیا؟ 1 روپیہ آ گیا، 8 میں سے ایک جو اس میں سے وہ ہو گیا۔ بات یہ تھا کہ اس کا حصہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ پھر بھی وہی تناسب سے باقی رہا، وہ حصہ کیا رہا ہے؟ تناسب سے باقی رہا ہے، اس کا حصہ کم نہیں ہو رہا، تناسب اس کا کم نہیں ہو رہا اس میں سے، 9 میں سے، کیونکہ اب وہ کیا ہو گیا؟ پیڑا کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا۔ جب پیڑا بڑا تھا تو اس میں سے کیا تھا؟ یعنی ایک بڑی جو آٹے کی اس میں سے تھا، تو اس میں جو جتنا بھی تھا، تو جتنا اس کا حصہ بننا تھا وارثوں کے اس میں سے، ابھی بھی اتنا ہی ہے اس کا حصہ، اگرچہ کیا ہے تناسب تو کہتے ہیں کہ اس میں زوجہ کو سمن ملتا ہے، لیکن یہ عرفی نصف سمن نہیں بلکہ مستحقین زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر وارث کے حصے سے اسی تناسب سے کمی کر دی گئی ہے، جس تناسب سے مسلم بڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اب یہ اسی کو بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہ تو تھا اس میں سے، تو مثال کے طور پہ اس مسئلے کو دیکھیں کہ دیکھیں زوج ہے، 2 اخت عینی ہیں، 2 اخت خیفی ہیں، تو جب ہم نے بنایا تو زوج کو کیا ملنا چاہیے تھا؟ زوج کو نصف ملنا چاہیے تھا، نصف، 2 اخت عینی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ 2 اخت عینی ثلثان ہے، ٹھیک ہے، 2 اخت خیفی سدس ہے، مسئلہ 6 سے بنا تھا، 3 اور 4 اور 2، یہ 9 بن رہے ہیں، 9۔ تو ہم نے کیا کیا؟ تو انہیں 6 پیڑوں کو کیا کیا؟ ہم نے 9 پیڑوں میں کنورٹ کیے ہے، ہر اس میں سے 6 کو 9 میں کنورٹ کیا۔ اب اگر آپ یہ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، کیا 9 سے کیا ہو گیا؟ یہ جو ہے 9 سے، یہ 9 پہ 4.5 کے اوپر جو ہے 9 سے تو کیا ملنا چاہیے؟ 4.5 ملنا چاہیے تھا، حالانکہ کیا مل رہا ہے اس کو؟ 3 مل رہا ہے، تو یہ تو تیسرا حصہ اس کا آ رہا ہے، نصف تو نہیں آ رہا، ثلث آ رہا ہے، 2 اخت عینی ثلثان، تو ثلثان اس کا کتنے آنے چاہیے تھے؟ اس کے 6 آنے چاہیے تھے، اس کو 6 تو نہیں آ رہے، اس کو تو کتنے آ رہے ہیں؟ 4 آ رہے ہیں۔ اور اگر 9 کا سدس نکالتے ہو تو وہ کیا آئے گا؟ 9 کا سدس، اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے
9 को 6 पे डिवाइड किया तो 1.5 आना चाहिए उसमें से जो था ना, तो ये जो था उसमें से, ठीक है ना, नहीं इसमें सुलस, 9 का सुलस क्या 3 आना चाहिए था, सुलस से सुलस नहीं सुलस आना चाहिए था ना, 2 है ना, तो सुलस तो 3 आना चाहिए था। तो इसका मतलब है इसका 1 कम हुआ है, इसके 2 कम हुए हैं, इसका भी क्या कम हुआ है, इसका 1.5 कम हुआ है, क्या 1.5 कम हुआ है। तो ये हर एक का हिस्सा भी बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है, तनासुब में आपस में जो वो है ना, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, हर एक क्या हो रहा है, यानी उसको शेयरिंग ज्यादा की जा रही है इस वजह से। तो ये इसलिए किसी के हिस्से में कोई वो नहीं हो रही है, लिहाजा सब वरसा के इसमें यकसा कमी की जाएगी। ये कमी असल मसला से और की ज्यादती की मिकदार के बराबर होगी। ये मिकदार यहाँ पर सुलस है, सुलस ज्यादती की, यानी सुलस, क्योंकि असल मसला 6 से 3 ज्यादा हुए, तो जो ऑल यानी 9 का सुलस बनते हैं, तो हर वारिस को इससे सुलस कम किया जाएगा, ठीक है ना, हर एक वारिस से क्या किया जाएगा, उसके सुलस कम किया जाएगा, नीचे वही ऑल आएगा। साथ उस मसले में वैसा अगर करते तो 13.5 बनना था, ठीक है ना। तो ये उसमें से क्या हुआ, ऑल ऑल क्यों नहीं समझ आ रहा, देखो कि ऑल क्या है। ऑल में आपने क्या काम करना है कि जो सिहाम बन रहे होंगे ना, बस आपने क्या कर देना है, उसको उसको आपने एक्स्ट्रा कर देना है। मसला ये आपने उससे बनाना है, आपने उसकी बहुत उसकी उसकी अंदर की गहराइयों में नहीं जानना, बस आप ये याद रखें, आपको जरूरत नहीं है गहराइयों में जाने की। ठीक है जी। तो बात समझ में आ रही है कि ये क्या है, ऑल क्या है, ऑल क्या है कि जनाब अली, ये क्या आ जाएगा, ये उसका उसमें से, आपने बस इसमें नहीं जानना कि कितना ज्यादा हुआ कितना नहीं हुआ, बस आपने ये याद रखना है कि जनाब श्याम बनाओ, श्याम बनाओ, जितने श्याम बन गए हैं ना उसको क्या करो, वो ऑल का उसके 9 हिस्से बना दो बस। अब वो क्या हुआ है, ज्यादती कमी वगैरह ये छोड़ दें आप उसमें से, ठीक है ना, ये ज्यादती कमी को छोड़ दें आप जो है बस, अगर वो मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है ना। तो इस चीज का जो है ना, अच्छा कहते हैं इस इतराज का एक जवाब जो है ना शिया देते हैं कि कुरान करीम में जोजा की सुमन उस वक्त है जब सिर्फ औलाद हो, अगर औलाद के अलावा और वरसा भी हो तो ये मसकूत आन हो है, लेकिन ये जवाब बातिल है इसलिए कि जब औलाद हो तो हालत में जोजा को फर्ज सुमन है, चाहे दूसरे वारिस हो या ना हो, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ऑल असल में हज़रत अली की तजवीज है, ये क्या है, हज़रत अली की तजवीज है। अब आपका सवाल का जवाब आ रहा है, आपने कहा इजमा है। अब देखो जब कोई उमर के दौर में तो अब्बास को मशहूर से तजवीज की, अच्छा जी, जबकि ऑल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में तो अब्बास को मशहूर तजवीज किया गया, फिर साहब का इजमा इजमा हो गया था, समझ आई। शिया कहते हैं कि सली ने असल में ऑल को किया है, हालांकि क्या हो चुका था, पहले ही सहाबा का इजमा हो गया था इस बारे में, ऑल जो है ना। इसीलिए तो क्या हो रहा है, सीधा साधा जवाब क्या है कि ऑल पे हम क्यों जाते हैं, जनाब अली सुमन तो नहीं रहा, उसका तो सो हुआ है, तो कुरान की नस की मुखालफत हुई है कुरान उसमें, तो हम कहते हैं ये इजमा की बुनियाद बनी है, ये इजमा ने जो है ना उसको खुद वो बता दिया है, हिस्सा कम नहीं हुआ उसमें से, ये इजमा हुआ है सहाबा का इस बारे में, ठीक है ना। तो ये शियों के ऊपर वो किया हुआ है, वो छोड़ दें इसको, खैर है ये शियों की जो वो है उसमें से कि इजमा जो है ना। तो ये था ऑल के अंदर से, अभी इसको हम थोड़ा सा, अभी मैंने बल्कि उस दिन हमने किए भी थे ना ऑल के जितने भी मसाइल थे, बस आपने ये याद रखना है जनाब कि ऑल में होता क्या है, ये याद रखें, दो किस्म के आपके पास ताइफे आते हैं, ठीक है ना, दो मसाइल जो बनते हैं 8, ठीक है ना, 2 4, और क्या था, 2 4, मसला किस किस से बनता है, 2 से, 3 से, 4 से, और 8 से, ठीक है ना, ये एक ताइफा है, 2 3 4 8, ठीक है। अगला ताइफा क्या है, 6 12, मसला इन, जब आप स्टार्टिंग में बनाते हैं ना तो मसला इन में से कुछ न किसी एक से बनता है, अच्छा, जब आप मसला बनाते हैं ना तो इन 7 में से कोई ना कोई बनता है, स्टार्टिंग में इसी से बनेगा, 2 से बनेगा या 3 से बनेगा या 4 से बनेगा या 8 से बनेगा या 6 से बनेगा, 12 से बनेगा, 24 में, इनमें ऑल नहीं होता कभी भी, ये इस्तिकरार यानी साहिब सराजी कहते हैं कि इनमें नहीं होता। 6 का जो है ना, 6 का ऑल क्या था, हमने कहा 7 8 9 10, ये सारे 7 8 9 10 चलता था। 12 का क्या करता था, 13 15 17 तक चलता था, 13 15 17, और 24 का ऑल क्या आता था, सिर्फ 27 आता था बस।
عبداللہ بن مسعود نے 31 بھی ہوگا. ابھی ذرا وہ 31 والا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ 31 کیا کہتا ہے. دیکھیں ذرا حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا 31 کیسے ہوگا. وہی جو بچہ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا, ایک محروم بچہ جو ہے جو کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, وہ کیا کام کرے گا ذرا دیکھیے گا ذرا. یا قاتل آ گیا, ٹھیک ہے نا, قاتل آ گیا, قاتل آ گیا یا کوئی اس میں سے دیکھو ذرا. مسئلہ نمبر 24 آ گیا, نہیں اچھا یہ آ گیا. زوجہ ہے, میت ہے, زوجہ ہے, دو اخت عینی ہیں, دو اخت خیفی ہیں, ام ہے اور ابن قاتل ہے, یعنی باپ کا قاتل ہے. باپ کا قاتل آ گیا, ٹھیک ہے نا, یہ باپ کا قاتل آ گیا. اب جب یہ باپ کا قاتل آ گیا, اب ذرا آپ نے سمجھنا ہے زوجہ کو. آپ کو پتا ہے کہ زوجہ کو اگر اولاد ہو, اگر اولاد ہو تو اس کو کیا ملتا ہے, سمن ملتا ہے. اگر اولاد ہو تو سمن ہے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, اصل میں ان کا جو مسئلہ ہے نا اس میں سے وہ کہتے ہیں زوجہ کو سمن ملنا چاہیے. مسئلہ صرف اس زوجہ کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوگی. اب اس کو سمن ملے گا. ہم کہتے ہیں کیوں سمن ملے گا حضرت؟ وہ کہتے ہیں یہ بیٹا موجود ہے. ہم نے کہا وہ تو محروم ہے. کہتے ہیں بھائی محروم ہے, ٹھیک ہے نا, محروم ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ دوسرے کے لیے حاجب نقصان بن سکتا ہے. حاجب حرمان تو نہیں بنے گا لیکن حاجب نقصان بنے گا. پیچھے بھی پڑھا تھا نا ہم نے کہ جو محروم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ حاجب نقصان بن سکتا ہے, حاجب حرمان نہیں بنتا. تو یہ ماں کے حصے کو, اپنی ماں کے حصے کو کیا کرے گا, کم کرے گا, ربو سے سمن پہ لے کے جائے گا. تو حضرت عبداللہ مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کرے گا, روبو سے سمن کر دے گا یہ حصہ. تو حاجب نقصان بن گیا. او ہو, اب مصیبت پڑ گئی, یہ سمن آ گیا. دو اخت عینی ان کو سلسان ملے گا. ہم کہیں گے حضرت کیوں دو اخت عینی کو سلسان کیوں دے رہے ہیں؟ یہ جو موجود ہے, بیٹا جو موجود ہے, کہتے ہیں بھائی وہ کیا ہے, وہ محروم ہے. وہ کیا ہے, محروم ہے. ابن قاتل جو ہے یہ کیا ہے, محروم ہے, باپ کی جائیداد کا وارث نہیں بن رہا. تو ہم کہتے ہیں ہے تو موجود تو ہے نا. کہتے ہیں جناب اگر اس کو موجود مانو گے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی, تو یہ حاجب حرمان بن جائے گا. حاجب حرمان نہیں بنتا ہوتا, ٹھیک ہے نا, محروم حاجب نقصان بنا کرتا ہے. تو اب ان کے حق میں گویا یہ ہے ہی نہیں ہے, ان کو سلسان مل گیا. دو اخت خیفی کو, دو اخت خیفی کے حق میں بھی نہیں ہے, یہ گویا ہے ہی نہیں ہے. تو اخت خیفی کو کیا ملے گا, سلس مل جائے گا, سلس. اور ام کو کیا ملے گا, سدس ملے گا, کیونکہ اخوا و اخوات یہ عدد موجود ہیں, ام کو سدس ملے گا. ٹھیک ہو گیا, سدس مل گیا. اب سدس مل گیا تو اب مسئلہ جب بنایا تو مسئلہ کس سے بنا, 24 سے بنا. 24 میں سے 3 زوجہ کو آگے, 16 دو اخت عینی کو آگے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہو گیا, 3 اور 16 19, 8 کس کو آگے جناب علی, 19, 8 آگے جناب علی ان کو, دو اخت خیفی کو. تو یہ سلس ہے نا, تو 3 اور 4 تو 31 بن گئے. یہ کیا بن گئے ٹوٹل, یہ بن گیا جناب 31. جب یہ 31 بن گیا تو اس وجہ سے کیا ہو گیا, جب یہ 31 بن گئے ہیں تو اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں, 31 کی وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا آ گیا, 31 کی وجہ سے یہ ان کے نزدیک ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک. تو 24 کا اول کیسے چلا گیا, 31 پہ چلا گیا. لیکن جب ہمارے نزدیک کیا تھا, جمہور کے نزدیک دیکھو مسئلہ کیا, زوجہ ہے, ابن قاتل ہے ہی نہیں ہے گویا, یہ ہے ہی نہیں ہے, اس کی چھٹی کر دو بس. یہ ہمارے نزدیک ایسے ہے, بات نہیں سمجھ آئی, میں نے گند کر دیا. یہ دیکھتے ہیں سارا, یہ ہے ہی نہیں ہے. اچھا زوجہ کی اولاد نہیں ہے, مطلب زوج کی اولاد ہی نہیں ہے, تو اس کو روبو, دو اخت یعنی سلسان, دو اخت خیفی, ٹھیک ہے نا, دو اخت خیفی سلس, ام سدس, روبو آ گیا. اور اس میں سے آگے تو مسئلہ 12 سے بنا, مسئلہ 12 سے بنا تو 3, دو اخت خیفی کو 8, 4 اور 17, تو 12 سے 17 چلا گیا. دل جمہور جو ہے یہ آ گیا. تو 24 سے 31, 24 سے ہمیں مسئلہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, 24 والا ہمیں 12 سے مسئلہ بنا دیا. تو 24 17 کے اوپر چلا گیا, اور یہ کیا بن گیا, یہ جمہور کی وہ آگے تھی. بات نہیں سمجھ میں آئی ہے, ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ کیا تھا ہمارے نزدیک, یہ اصل میں مسئلہ وہ بن رہا تھا. اسی لیے 24 کا اول عبداللہ بن مسعود نے 31 آتا ہے, لیکن یہ وہ نہیں ہے, مفتابی کال نہیں ہے. مفتابی کال یہی ہے, جمہور جو ہے نا, یہ جمہور کے نزدیک جو ہے یہ ابن قاتل کیا ہوتا ہے, نہ حاجب حرمان ہوتا ہے نہ حاجب نقصان ہوتا ہے. جو محروم ہے, نہ حاجب نقصان ہے نہ حاجب حرمان ہے, گویا وہ کیا نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے، گویا کہ یہ موجود ہی نہیں ہے. آگے چلو. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. یہ تو تھا کہ جناب اس میں سے تھا. اگلی بات آتی ہے جناب اس کا الٹ آ جاؤ. اب آتے ہیں رد کی طرف. رد یہ بڑا تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے بعض جگہوں پہ رد کرنے کے اندر جو ہے. رد کرنے میں اصحاب الفروز پہ ہم حصوں کے وقت رد کرتے تھے نا. تو یہ اب کیا ہو گیا، ایک تو تھا مسئلہ عادلہ تھا، ایک مسئلہ عائلہ تھا، اور ایک آ گیا مسئلہ رد آ گیا. وہ جو ہے نا وہ اگر آپ مسئلہ اس سے بناؤ گے 24 سے بناؤ گے، ہر مسئلہ 24 سے بناؤ گے، وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا پیج 77 پہ جو میرے خیال میں یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ جناب وہ اگر آپ ہر مسئلہ کیا بناؤ گے 24 سے بناؤ گے، یہ لکھا ہوا ہوگا نا. تو اب یہ اگر 24 سے تو 12 سے بننا تھا تو 17 پہ کیا ہے، تو اگر 24 سے بناتے تو 34 پہ چلا جاتا. یہ اس صورت میں کہ جب آپ ہر مسئلہ 24 سے بناؤ گے، یہ اس لیے لکھا ہوا ہے. اچھا اگر ہر مسئلہ آپ 24 سے بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا، آل جو ہوگا نا وہ 12 17 کی بجائے 12 کی بجائے دیکھو اگر 24 سے یہ مسئلہ بناتے تو پھر آل کدھر جاتا، 34 کے اوپر جاتا. یہ جو ہے پھر اس میں سے اسی مسئلے کو آپ 30 اگر 24 سے آپ بناتے ہیں تو یہ کس پہ جائے گا، 34 پہ جائے گا پھر. لیکن وہ ہم 24 والا نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں، ہم ایل سی ایم کا سیدھا طریقہ آسان طریقہ ہے. اب آتے ہیں جی باب الرد. تیسری صورت جب مسئلہ زیادہ اور سہام کم ہو روٹیاں زیادہ پک گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، روٹیاں زیادہ پک گئی ہیں، اور کیا تھے، حالانکہ کیا تھا بندے جو روٹیاں دینے جن کو روٹیاں دینی تھیں وہ کیا تھی، وہ کم تھی. ٹھیک ہے نا، روٹیاں زیادہ پک گئی ہیں آپ جو ہے، تو آپ کیا کرو گے بھائی، جب روٹیاں زیادہ پک جاتی ہیں بندے تھوڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو، انہی بندوں میں کیا کرتے ہو، کہتے ہو اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ کھاؤ اب یہ جو ہے، کیونکہ اب کیا ہو گئی ہیں، روٹیاں زیادہ پک گئی ہیں. ٹھیک ہے تو جب مسئلہ زیادہ ہو اور سہام کم ہو، ٹھیک ہے ان کو کوئی مستحق نہ ہو تو بھی سہام کو ذویل فروز نسبی پر ان سے وقت تقسیم کر دیا، اس کو رد کہتے ہیں. یعنی پھر ان کا کرتے ہو آپ انہیں کو رد کرتے ہو، انہیں کو دیتے ہو، انہیں لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہو. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں چار میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے. نمبر ایک ورثہ، یہ ذرا یاد کرنے کی چیزیں ہوں گی، ورثہ متحد الجنس ہو اور عہد الزوجین نہ ہو، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک نہ ہو. ورثہ متحد الجنس ہو یعنی اگر بیٹیاں ہیں تو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، ورثہ متحد الجنس. بہنیں ہیں تو بہنیں ہی بہنیں، متحد الجنس. اچھا ورثہ مختلف الجنس ہوں، ورثہ مختلف الجنس ہیں، بیٹیاں بھی آ گئی ہیں اور ساتھ کوئی اور بھی اس طرح جو ہے نا کوئی اور بھی آ گیا، مختلف الجنس آ گیا ورثہ، اور عہد الزوجین موجود نہ ہو. پھر تیسرا ورثہ متحد الجنس ہو اور عہد الزوجین موجود ہو یعنی میاں بیوی، اور ورثہ مختلف الجنس اور عہد الزوجین موجود ہو. مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ورثہ متحد الجنس ہوں گے یا مختلف الجنس، پھر دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ عہد الزوجین موجود ہوگا. یعنی پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ مسئلہ ورثہ کے عدد روز سے بنے گا. مثال، ٹھیک ہے نا، مسئلہ میت ہے، بنت ہے، بنت آ گئی تو دو بیٹیاں تھیں تو کیا ہو جائے گا، ان کے عدد روز سے ایک اور دو. اب سمجھنا اس بات کو. اچھا یہ بڑا ایک بعض دفعہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس میں سے. دیکھو بچوں، ایک بندہ فوت ہوا، اس کی صرف دو بیٹیاں ہیں بس، دو بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، اسوات میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اسوات میں سے بھی کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح ہم نے کہا تھا نا، وہ جو ہم نے مختلف 10 صنفیں بنائی تھی شروع میں ہی ہم نے کہا تھا کہ جی اصحاب الفروز، ٹھیک ہے نا، پھر کیا تھا اسبات، اور سارے جو ہم وہ کرتے تھے مختلف قسم کے. ہم نے اسٹارٹنگ کے اندر جو پہلا دن جو میں نے سبق پہلے دوسرے دن پڑھایا تھا نا آپ کو کتاب کے بالکل آپ شروع میں جاتے ہو تو میں نے کہا تھا یہ 10 صنفیں ہیں، یاد ہے، مستحقین میراث، ذویل فروز، اسبا نسبی، اسبا سببی، نمبر 4 اسبا سببی کا اسبا بھی نفس ہی، پھر کیا تھا ذویل فروز نسبی پر رد، پھر چھٹا ذویل ارحام تھا، پھر ساتواں مول الموالات تھا، پھر آٹھواں مقر لہو بن نسب الغیر تھا، پھر نواں جو تھا نا، پھر ہم نے کہا تھا کہ جناب نواں موسیٰ لہو بما زاد الثلث تھا، اور پھر بیت المال تھا. یاد ہے نا یہ جو ہم نے کہا تھا کہ جی اس میں سے 10 صنفیں بنتی تھیں، 10 صنفیں جو بنتی تھی. اب دیکھو ادھر جو ہے یہ بنت ہے، مسئلہ پتہ کس سے بناؤ گے، مسئلہ بناؤ گے بنت ہے، سلسان ہے، دو بنت ہیں سلسان. جب سلسان آ جاتا ہے نا تو آپ نے تین کا کیا لو، ایل سی ایم لو تو تین ہی آئے گا نا.
3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। मसला 3 से बनाओ। तो एक आ गया, एक आ गया, एक बच रहा है अभी भी। एक क्या हो रहा है, बच रहा है जनाब आली। सुलसान सुलसान आ गया, तो उस एक का क्या करें। अब क्या करना है, असल में हमें क्या करना है, अगर 3 से है तो इसको आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो असल में यूं होना चाहिए, इसको 1.5, 1.5, ये 3 में से 1.5, 1.5 हो जाएगा ना। कि एक हिस्सा जो था वो आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो, क्योंकि रद्द करना है ना, वापस नहीं को देना है। लेकिन मैंने आपको बताया था पॉइंट पॉइंट के चक्कर करते नहीं है, तो वो ये परेशानी हो जाती है। तो जब ये कहते हैं कि जनाब ये अली ये क्या तुम लोग करते हो, ये पॉइंट पॉइंट जो है, तो ऐसा करो कि आपने सुलसान से मसला तो बना दिया कि 3 से बनाया। अब काम ये करो कि ये 3 पेड़ों को ना, 3 पेड़ों को क्या करो, सीधा काम क्या करो कि 2 पेड़े बनाओ। हाँ, 2 पेड़े बना दें, हाँ उसको जोड़ के आपस में क्या कर दो, सिर्फ 2 पेड़े रह जाए टोटल। तो इसको करो रद, रद ये रा लिखे या राज में क्या करो, टोटल 2 बना दो बस। अदद रऊस 1 2, अदद रऊस ही ना, वरसा मुत्तहिदुल जिन्स है। और कितने हैं, सिर्फ 2 बेटी हैं, अदद रऊस 2 सर हैं। तो 2 पेड़े बना के एक पेड़ा इसको दे दो, एक पेड़ा एक दो इसको, यही मतलब है कि 3 में से 1.5, 1.5 का वही मतलब है जो 2 में से क्या है, 1 1 का मतलब है। ठीक है ना, क्योंकि चीज बड़ी नहीं है, 3 पेड़े होंगे तो वो क्या होगा, उसको 1.5, 1.5 का जो है ना मतलब वो था। तो आपने क्या किया, पेड़ा ही क्या बना दिया, बड़ा बना दिया। अब आपने हिस्से नहीं वो किए, वो पेड़ा ही बड़ा बन गया, तो एक रोटी इसकी आ गई, एक रोटी इसकी आ गई। वरना ये होता कि एक रोटी इसको दो, एक रोटी एक दो, फिर एक रोटी दोबारा से आधी रोटी इसको दो, आधी रोटी इसको दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये जो करना है यही काम है। तो पहले क्या करो, पेड़ा ही क्या बनाओ, बड़ा वो कर दो उसको, पेड़े हो जाए रद्द करके दो अदर उस। समझ में आई है कि नहीं समझ में आई। इसको अच्छी तरीके से रख करना है। अच्छा, वर्षा मुत्तहिदुल जिन्स हो तो अदर रोज से मसला बनेगा। आज जरा इसको आपने देखना है, इसको आपने देखना है, फिर इंशाल्लाह इसको और वो करेंगे। ये रद जो है ना जरा पेचीदा होता है, जरा ये याद रखना, रद थोड़ा सा पेचीदा होता है। ये इसमें से चौथी सूरत जो आती है ना, वो जरा थोड़ा सा बंदे को जो चकराती है आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि जो चौथी सूरत आती है बस, बाकी तो कोई ऐसा वो नहीं होता। ये इंशाल्लाह ये हो जाएगा हमारा जो है ना, हो जाए तो